بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیار شرط کا آج دوسرا مسئلہ تفصیل سے انشاءاللہ تعالی آئے گا، جس کے بارے میں کل مختصر اشارہ ہوا تھا اور اس کی کچھ باتیں آئی تھیں، اسی کی آج مزید تفصیل ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ خیار نقد جو ہوتا ہے اس کو صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے۔ خیار نقد کے بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ نصوص سے ثابت نہیں ہے، البتہ اس کو نصوص سے ملحق قرار دیا گیا ہے، نصوص پہ مقیس بھی نہیں ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اور اس میں ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ مشتری یہ کہتا ہے بائع کو، یا بائع مشتری کو کہہ دیتا ہے کہ اگر 3 دن تک پیسے مجھے ادا نہیں کیے تو ہمارے درمیان بیع باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں حضرات کے نزدیک جائز ہے۔ 3 دن پر اتفاق ہے، لیکن اگر 3 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز نہیں ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جیسے خیار شرط کے اندر تھا کہ 3 دن کی اجازت تھی خلاف قیاس نص کی وجہ سے، ویسے ہی خیار نقد میں بھی 3 دن کی اجازت ہوگی نص کی وجہ سے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ خیار شرط میں تو جو ہے وہ زیادہ اجازت اس لیے دے دی گئی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت تھی، جبکہ خیار نقد جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہی رہے گا، کیونکہ اس میں صراحتاً کوئی نص نہیں آئی ہے، اس لیے 3 دن کا انہوں نے کہا ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے خیار شرط میں ہم نے 3 دن سے زیادہ کی اجازت دی تھی، ایسے ہی خیار نقد میں بھی 3 دن سے زیادہ کی اجازت ہے۔ اچھا، پھر اس پر ان حضرات کا اتفاق ہے کہ اگر چاہے وہ 3 دن سے زیادہ کی شرط لگائی تھی، لیکن جس طریقے سے خیار شرط میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اگر 3 دن کے اندر ہی ادائیگی کر دیتا ہے تو جائز ہو جاتا ہے، ایسے ہی خیار نقد میں بھی جو ہے وہ 3 دن سے کم میں جائز ہو جائے گا۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی یہی بات کہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کی اگر شرط لگا دی تو یہ ناجائز ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک وجہ، یعنی ان کی طرف ایک وجہ اور بھی منقول ہے، یعنی منسوب ہے، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی شرط ہے جس میں اقالہ فاسدہ، ایسی بیع ہے جس میں اقالہ فاسدہ کی شرط لگا دی گئی ہے، کیونکہ اس میں یوں کہا جا رہا ہے کہ اگر میں نے ادائیگی نہیں کی تو بیع فاسد ہو جائے گی، یعنی بیع ختم ہو جائے گی۔ تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیع صحیح کے اندر بھی اس طریقے سے اقالے کی شرط لگانا درست نہیں ہے، اس میں بھی اقالہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو بیع فاسد میں تو بطریقہ اولا جو ہے وہ یعنی یہ خیال، یعنی یہ اقالہ فاسدہ، یعنی اس طریقے سے شرط لگانا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ تو منع فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بائع نے اگر خیار اپنے پاس رکھا ہے خیار شرط، تو اس صورت میں مبیع بائع کی ملکیت سے نہیں نکلے گی، کیونکہ مبیع نکلنا اس صورت میں ہوتا کہ بائع بھی راضی ہوتا، کیونکہ بیع میں جو ہے وہ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، بائع و مشتری دونوں کی رضامندی شرط ہے، اور بائع جو ہے وہ اپنے پاس خیار رکھ رہا ہے، تو اس وجہ سے بائع کی جو ملکیت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اور بائع اگر اس میں مثال کے طور پر غلام ہے بائع کے پاس، جس کو بائع مبیع بنا رہا ہے اور خیار اپنے پاس رکھ رہا ہے، تو اس صورت میں اگر بائع اس غلام کو آزاد کرتا ہے خیار شرط کے دوران تو اس کا خیار نافذ ہو جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا، اور مشتری جو ہے وہ اس میں ابھی کوئی اپنا تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ بائع کی ملکیت سے نکلا نہیں ہے جو مبیع تھا، اگرچہ مشتری کے قبضے میں بھی وہ شے ہو۔ تو قبضہ جو مشتری کا ہے وہ گویا اس معنی میں نہیں ہوگا کہ مشتری اس میں تصرف کر سکے، اور اس دوران اگر مدت خیار میں مشتری کے ہاتھ میں یہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو مشتری جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قیمت کا ضامن ہوگا۔ قیمت سے مراد مارکیٹ ویلیو ہے، کیونکہ جب مبیع ہلاک ہو گئی تو بیع فسخ ہو گئی، بیع موقوف تھی، کیونکہ وہ ابھی تک بائع کی طرف سے خیار ختم نہیں ہوا تھا، اور اب چونکہ وہ مبیع ہلاک ہو گئی تو اب بیع نافذ تو ہو نہیں سکتی، تو یہ مقبوض فی ید المشتری ہوگی، اور یعنی جو بھاؤ تاؤ چل رہا تھا اس پر ہوگی۔ اس میں ایک دوسرا مسئلہ یعنی مقبوض اعلیٰ صوم شراء کے اعتبار سے وہ ہے جس کو ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ ایک مقبوض اعلیٰ صوم شراء ہوتا ہے، دوسرا مقبوض اعلیٰ صوم نظر ہوتا ہے۔ تو مقبوض اعلیٰ صوم شراء میں جو ہے وہ اگر مبیع ہلاک ہو جاتی ہے
تو اس صورت میں مشتری ضامن ہوتا ہے قیمت کا، یعنی مارکیٹ ویلیو کا، اور قیمت سے مراد بدل ہے۔ بدل کا مطلب یہ کہ اگر وہ مثلی چیز ہے تو مثل سوری ہوگا، اور اگر مثلی چیز مثل سوری نہیں ہے آئے گا تو پھر مثل مانوی ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے وہ مقبوض اعلیٰ سوم نظر ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مشتری مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ ذرا دکھانا میں چیز دیکھ لوں، اور اس دوران مشتری کے ہاتھ سے گر کر ہلاک ہو جائے تو پھر مشتری پر ضمان نہیں آتا، کیونکہ وہ قبضہ امانت کا ہوتا ہے۔ اور مقبوض اعلیٰ سوم شراء میں جو ہے وہ قبضہ ضمانت کا ہوتا ہے، کیونکہ بائع جو ہے وہ بلا وجہ اپنا نقصان کرنے پر راضی نہیں ہوگا، اور مشتری کو جو ہے وہ اس صورت میں ضمان بھرنا پڑے گا۔ اور اگر اسی مسئلے کے اندر، یعنی جہاں پہ بائع نے خیار اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، اگر وہ چیز بائع کے اپنے ہی ہاتھ میں ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مشتری کو کچھ بھی نہیں دینا، جیسا کہ بیع مطلق میں ہوتا ہے کہ بائع نے اگر ابھی مشتری کو ڈیلیوری نہیں کی ہے اور چیز بائع کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو بائع ضامن ہوتا ہے۔ اچھا، جس طریقے سے بائع کا خیار تھا اس میں ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ بائع کے خیار کی صورت میں مبیع بائع کی ملکیت سے نہیں نکلتی۔ اب صاحب ہدایہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مشتری کے پاس خیار ہو، بائع کے پاس خیار نہ ہو، تو مشتری کے پاس سے جو ہے، بائع کے پاس سے جو ہے وہ مبیع کی ملکیت نکل جائے گی، کیونکہ بائع کی طرف سے بیع لازم ہو چکی ہے۔ اور مشتری کے ہاتھ سے البتہ ثمن نہیں نکلے گا، کیونکہ جو خیار تھا اس کا مقصد جو آدمی خیار اپنے پاس رکھ رہا ہے اس کے مسئلے کو مد نظر رکھنا تھا، تو وہ پیسوں کا معاملہ ہے جو مشتری کا ہے، تو پیسے تو مشتری کے ہاتھ سے نہیں نکلیں گے، لیکن بائع کی ملکیت سے مبیع نکل جائے گی۔ البتہ مشتری جو ہے وہ اس مبیع کا مالک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں بنے گا، کیونکہ ثمن بھی مشتری کے ہاتھ میں رہے، مبیع بھی مشتری کے ہاتھ میں رہے، یہ چیز جو ہے وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ جبکہ صاحبین کا کہنا یہ ہے کہ مشتری اس کا مالک بن جائے گا۔ وہ اس صاحبین کا کہنا اس لیے ہے کہ اگر مبیع بائع کی ملکیت سے نکل گئی اور مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہو رہی، تو یہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا کہ وہ مبیع، یعنی کوئی شے جو ہے وہ کسی کی بھی ملکیت میں نہ ہو، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ کو پتہ چل گئی کہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو دونوں چیزیں ہیں وہ اس کی مشتری کی ملکیت میں جمع ہو جائیں گی، تو معاوضے کا طریقہ تو یہ تھا اور مساوات کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مبیع کا مالک ہوتا تو دوسرا ثمن کا مالک ہوتا، اور یہاں پر جو ہے وہ مبیع اور ثمن دونوں کی دونوں ایک ہی ملکیت میں آ رہی ہیں۔ اچھا، صاحبین کا جو مسلک تھا کہ وہ کسی چیز کا یعنی ملکیت سے نکل کر کسی دوسرے کی ملکیت میں نہ جانا، یہ شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، تو اس کے نظائر جو ہیں وہ انہوں نے فتح القدیر کا جو حاشیے پہ عنایہ ہے غالباً اس میں مذکور ہیں، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ شریعت میں اس کے نظائر موجود ہیں، جیسے کہ کوئی چیز وقف ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا وقف کا مالک کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور ایسی ہی دوسری بھی کچھ چیزیں ہیں جن کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو میراث ہوتی ہے وہ ابھی اس میں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے قرضہ وغیرہ دینا اور کیا کرنا ہے، یا وصیت کا معاملہ جو ہوتا ہے تو وہ بھی ملکیت سے نکل جاتی ہے، کسی دوسرے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، تو فی الجملہ اس کے نظائر پائے جاتے ہیں، لیکن جو دونوں بدلوں کا ایک ہی کی ملکیت میں جمع ہو جانا ہے اس کے نظائر بہرحال شریعت میں نہیں پائے جاتے۔ دوسری بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو مشتری نے اپنے پاس خیال رکھا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ مشتری اچھی طرح غور و فکر کر لے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میری مصلحت کس کے اندر ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے گا کہ نہیں مشتری کو تو بس ملکیت مل ہی جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ جو یعنی غلام تھا، فرض کریں کہ جو مشتری نے خریدا تھا اور وہ اس کا کوئی محرم رشتہ دار نکل آیا، تو مشتری کو اگر خیار نہ دیا جائے، اس کو سوچ بچار کا وقت نہ ملے اور یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں ملکیت تو مشتری کی آ گئی، تو وہ غلام جو ہے مشتری کی ملکیت میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مشتری کا نقصان ہوگا۔ اچھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ خیار نقد کے اندر جو ہے وہ جو اصل ہونا چاہیے اس کے اوپر چلیں کہ 3 دن سے زیادہ جائز نہ ہو، تو ایک قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یا ان کے قول کے مطابق جو ہے وہ رجوع کر لیا تھا۔ تو اب بہرحال بات یہ ہے کہ جو ہے نا وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ مسترب ہے، کسی نے جو ہے وہ ان کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ قرار دیا ہے، کسی نے امام محمد کے ساتھ قرار دیا ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں تفصیلاً مذکور ہے۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہم نے نقل کیا تھا کہ اس طریقے کی شرط لگانا جو ہے وہ یعنی خیار نقد کے اندر کہ پیسے نہیں دے سکا تو جو ہے وہ بے ختم ہو جائے گی،
تو یہ اس قول کو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ اور مشتری کے پاس خیار ہونے کی صورت میں یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا کہ مبی جو ہے وہ بائی کی ملکیت سے تو نکل جائے گی، مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی، اور جو صاحبین کا قول تھا کہ مبی بائی کی ملکیت سے نکلے گی تو مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی، تو صاحبین کے قول کے مطابق امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسے کہ یہ بات آئی کہ انہوں نے خیار شرط کے اندر اس کو اختیار کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ میں اجازت ہے، اور خیار نقد میں جو ہے وہ اس کو منع کیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک روایت ایک اور بھی منقول ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جیسے کہ بنایہ میں نقل کیا ہے فقی ابو اللیث کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں یعنی حضرت سلیمان جو ابن برسا کے مولا تھے، یعنی آزاد کردہ غلام تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک باندی بیچی تھی، اور شرط یہ تھی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اگر 3 دن میں پیسے ادا نہیں کیے تو پھر ہمارے درمیان بیع نہیں ہوگی۔ اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جائز قرار دیا تھا، یعنی کہا تھا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہو جائے۔ تو خیار نقد کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ خیار شرط میں بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ جس کے پاس بھی خیار شرط ہے اس کو فریق ثانی کو اس کی اطلاع دینا ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ خیار شرط ختم نہیں ہوگا، جبکہ خیار نقد میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مماطلت یعنی ٹال مٹول سے بچا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ کچھ ٹائم گین کرنا چاہ رہا ہو، اور اس وجہ سے جو ہے وہ یعنی جواب نہ دے رہا ہو، مل نہ رہا ہو، تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ 3 دن میں ادائیگی نہیں ہو پاتی تو بیع خود بخود ختم ہو جاتی ہے، مماطلت سے جو ہے وہ اس میں بچا جا سکتا ہے۔